صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی صلوا على الحبيب صلی اللہ تمام حضرات تشریف رکھیں. جمی کا انتظار وہ شاہکار آپ تمام حضرات تشریف رکھیں. اب مزید جتنی تاخیر ہوگی آپ حضرات کی وجہ سے ہوگی، ہماری وجہ سے نہیں ہوگی. اب حضرات تشریف رکھیں. میں بلا تاخیر اس شخصیت کو بیان و خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں کہ بلا شبہ جو ہے ان کے خطاب، ان کی گفتگو میں وہ اثر ہے کہ جس کی بدولت جو ہے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے. جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ منہ سے پھول جڑ رہے ہیں. میں بلا تاخیر چونکہ وقت کی بڑی تنگی ہے، بس صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خطاب سے جیسے ہی فراغت ہوگی صلاۃ و سلام ہوگا، خصوصی دعا ہوگی، اور ہم اس مسجد کے جو ٹائم ٹیبل ہے اس کے مطابق عشاء کے وقت سے ملحق ہو جائیں گے. تو 11:30 بجے انشاءاللہ عشاء کی اذان ہے، پھر نماز عشاء بھی انشاءاللہ ہم نے باجماعت ادا کرنی ہے. محترم حضرات، ان اشعار پہ کہ یہی دعوت اسلامی کا مشن ہے، یہی مشن ہے حضرت امیر اہل سنت ابو البلال علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا، کہ یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم پرچم اسلام ہو جائے. اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. خطاب و بیان کے لیے دعوت دے رہا ہوں عالمی مبلغ اسلام، عالم نبیل، فاضل جلیل، مقرر شیریں بیان حضرت مولانا عبدالحبیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ تشریف لائیں گے. اپنے نورانی اور عرفانی خطاب و بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ یا غوثیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا روح اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اس سے پہلے کہ میں بیان شروع کروں، پہلے تو میں ہمارے امام صاحب کا اتنی زیادہ تعریفیں میں کرنی واقعی اس قابل نہیں. مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے. سبحان اللہ. میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. سبحان اللہ. میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ مجھے بالکل اس بات کا احساس ہے کہ آپ لوگ بہت دیر سے، یہاں اناؤنسمنٹ شاید 8 بجے کی تھی، تقریباً 11 بجنے والے ہیں، تو ہم صبح تقریباً 5 بجے سے آل دا وے سفر میں ہیں. یو کے سے نکلے تھے اور کل ساری رات ہماری دعوت اسلامی کے مدنی مشوروں میں رہی. مجھے جو بتایا گیا تھا، کیونکہ میں تو پردیسی ہوں، کہ 4-5 گھنٹے میں ہم پہنچ جائیں گے، اسی حساب سے ہم نے یہ پلان ڈیزائن کیا کہ بیلجیم میں بھی کچھ شرکت ہو جائے گی اسلامی بھائیوں کے ساتھ، اور ہم ہالینڈ بھی آن ٹائم پہنچ جائیں گے. لیکن انفارچونیٹلی مجھے نہیں پتا کہ اتنا وقت رکھتا گیا راستے میں، اور ہم تقریباً 4:30-5 بجے کے قریب بیلجیم پہنچے. وہاں بھی بیچارے اسلام میں 3 بجے سے بیٹھے ہوئے تھے. کچھ وہاں اجتماع کی سعادت ملی، اور وہاں سے آل دا وے اب سے کچھ 20-25 منٹ پہلے ہم ایمسٹرڈیم پہنچے ہیں. تو میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، جنہوں نے اتنی دیر تیرے گھر میں گزارا، ان کو اس سے بہت زیادہ دیر مکہ پاک اور مدینہ طیبہ میں عطا. آمین آمین آمین. اور ایک اور بات کی بھی وضاحت کرنی کہ یہ ٹرپ تھا آج کا، بہت شارٹ نوٹس پہ ڈیزائن ہوا تھا. ہمارا قافلہ الحمدللہ جرمنی، اٹلی، اسپین، ناروے، گریس اور اس کے بعد یو کے پہنچا. تو اس پورے ہمارے اس مدنی قافلے میں ہالینڈ اور بیلجیم نہیں تھا.
لیکن ہالینڈ اور بیلجیم کے اسلام بھائی یورپ تشریف لائے، جرمنی آئے تھے ہمارے پاس، اور وہاں انہوں نے آ کے شکوہ کیا تھا کہ آپ 2 بار آ چکے ہیں اس طرح قافلہ لے کر کے ہالینڈ نہیں آئے. تو میں آج آئی سپوز ٹو ٹریول ٹوڈے، آج میری فلائٹ تھی لنڈن سے پاکستان کی، لیکن ہم نے اس کو ڈیلے کیا. چلیں ایک دن نکالتے ہیں اور ہمارے محبت کرنے والے اسلامی بھائیوں کے پاس آتے ہیں. سبحان اللہ. آج تقریباً غالباً 14-15 سال بعد مجھے پھر، میں 14-15 سال پہلے ہالینڈ آیا تھا اور آج پھر آنا نصیب ہوا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ محبتیں قائم رکھیں، آمین. محبتوں کی برکتیں ہم سب کو نصیب کریں. آمین. انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنی حاضری لگانے کی کوشش کروں گا. آئیے دیکھ کر درود پاک ایک بار پھر پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، رأیت سنت الاعتکاف. پیچھے پیچھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے بیان کو شروع کرنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. حدیث پاک ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. جتنی نیتیں اچھی اچھی زیادہ ہو جائیں گی، اللہ نے چاہا اتنا ہمارا ثواب بھی ملٹی پلائی ہو جائے گا. نیت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا انشاءاللہ. بیان کے اندر گفتگو سے بچتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو 2 زانو بیٹھ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے بیان سنوں گا انشاءاللہ. جن کے لیے ممکن ہو 2 زانو بیٹھ جائیں، جس طرح آپ تحیات میں بیٹھتے ہیں. اور یہ صرف آج کے لیے نہیں، جب بھی علماء اہل سنت کے بیانات ہو، جمعے کا خطبہ ہو، ہمیں اسی طرح بیٹھ کر بیان سننا چاہیے. تو انشاءاللہ با ادب طریقے سے بیٹھیں گے، مزید برکتیں ملیں گی. یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ بیان کے بعد سلام اور مصافحہ کی سنت کو ادا کروں گا انشاءاللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، آج 9 جولائی 2012 یورپ کے ملک ہالینڈ کے شہر ایمسٹرڈم میں ہم یہاں کی جامع مسجد میں موجود ہیں، جس میں آج کے اس اجتماع کی خصوصی بات یہ ہے کہ آج صرف ہالینڈ کے نہیں بلکہ مجھے یورپ کے کئی ملکوں کے اسلامی بھائی نظر آ رہے ہیں. اٹلی کے اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، الحمدللہ گریس کے اسلامی بھائی موجود ہیں، اسپین کے اسلامی بھائی موجود ہیں، جرمنی کے اسلامی بھائی موجود ہیں، یو کے سے ایک بہت بڑا قافلہ ہمارے ساتھ تشریف لایا ہے. تو آج مختلف ملکوں کے اسلامی بھائی فقط ایک نیت لے کر، اور وہ نیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے، جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول آمین. فرمائے. اسلامی بھائیوں، ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جب کوئی مہمان اس کے گھر پہ آئے تو وہ مہمان خوش ہو کر واپس جائے. بے شک. اور مہمان نوازی جو ہے اس کو ایک بڑی اچھی ہیبٹ، ایک اچھی عادت گردانا جاتا ہے کہ جو جتنا اچھا مہمان نواز ہوتا ہے لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہاں بڑا اچھا بندہ ہے، مہمانوں کا بڑا خیال رکھتا ہے. اور یہ اچھی بات بھی ہے کہ مہمان نوازی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. آقا تو وہ میزبان ہیں کہ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقا امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کیا فرماتے ہیں؟ آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان. سبحان اللہ. آسماں خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. سبحان اللہ. ساری دنیا میرے آقا کے دسترخوان کی مہمان ہے. سبحان اللہ. ساری دنیا خاندی ہے، خیرات نبی نے دی. سبحان اللہ. بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب بات چلیے مہمان کی. پھر مہمان جب آتا ہے تو اس کے لیے پریپریشن بھی کی جاتی ہے، تیاری کی جاتی ہے. جس سے جتنا پیار ہوتا ہے اس کے لیے اتنی تیاری کی جاتی ہے، اتنا ایکسائٹڈ ہوتا ہے آدمی کہ فلاں آ رہا ہے. تو اب کچھ دن پہلے سے تیاری ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ کے پیر و مرشد آپ کے گھر آنے والے ہوں تو راتوں کو خوشی کے مارے نیند ہی نہیں آئے گی. اس انداز سے تیاری ہوگی. تو جیسا جس سے پیار، جتنا پیار، جتنی عزت، جتنی تقریب، اس مہمان کی آمد کی تیاری بھی اتنی کی جاتی ہے. آپ کو معلوم ہے ہمارے درمیان کچھ ہی دنوں میں ایک بہت پیارا مہمان آتا ہے. سبحان اللہ. اس مہمان نے آ کر پتہ کیا کرنا ہے؟ تو وہ مہمان ایسا ہے ہم سے لینے نہیں آ رہا، ہمیں دینے آ رہا ہے. سبحان اللہ. ہماری جھولیاں بھرنے آ رہا ہے، ہمارے گناہ معاف کروانے آ رہا ہے. روزانہ 30 دن رہے گا انشاءاللہ، لیکن جتنے دن رہے گا مغفرتوں کے پروانے تقسیم کرتا چلا جائے. سبحان اللہ. وہ مہمان تو کیا آئے گا، جہنم کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے، سبحان اللہ. جنت کے دروازے کھل جائیں گے. وہ شیطان جو زندگی بھر ستاتا ہے
اس شیطان کو پابند سلاسل کر دیا جائے. یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس مہمان کی بات. بے شک. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. سبحان اللہ. ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے. یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان. سبحان اللہ. ماہ رمضان اللہ اللہ ذرا سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. میرے آقا نے شعبان کی آخری دن the last day of شعبان بیان فرمایا اے لوگو تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا. وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام. یہاں قیام سے مراد تراویح ہے, سنت ہے. جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا. سبحان اللہ. نیکیاں فرض کے برابر. اور جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے. سبحان اللہ. فرض کا ثواب 70 ٹائمز ملٹیپلائی. آقا مزید فرماتے یہ مہینہ صبر کا ہے. صبر کا ثواب جنت ہے. اور یہ مہینہ غم خاری اور بھلائی کا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے. جو اس میں روزہ دار کو افطار کروائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. سبحان اللہ. اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی. اور اس افطار کروانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا. سبحان اللہ. میرے آقا مزید فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے صحابہ نے پوچھا ہم میں سے ہر کوئی تو ایسی استطاعت نہیں پاتا کہ ہم روزے افطار کرا سکیں. ہو سکتا ہم بھی نہیں سمجھتے ہو جناب پوری افطار پارٹی کرنی پڑے گی, فروٹ بھی رکھنا پڑے گا, تو جناب سموسے کباب بھی ہوں گے جب ہی افطار ہوگا. میرے آقا کیا فرماتے سنو سنو کیسا مہمان آ رہا ہے. آقا فرماتے ہیں یہ تو ثواب اس شخص کو اللہ تعالیٰ دے گا جو ایک گھونٹ دودھ, ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرے. سبحان اللہ. اور جس کے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا. سبحان اللہ. ایسا حوض کہ جو پیے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا. سبحان اللہ. یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ذرا سوچو ایسا مہمان آ رہا ہے اور اس کی تیاری کیا ہو رہی ہے. کوئی تبدیلی آئی ہماری زندگی میں, کوئی چینج آیا ہماری لائف میں. اس کے استقبال کے لیے کیا کیا آپ نے. جتنا پیارا مہمان اس کا استقبال اتنا اچھا ہوتا ہے. ہمارے صحابہ کرام کے بارے میں آتا, اسلاف کے بارے میں آتا, جب شعبان کا چاند نظر آتا تو آپ اپنے قرضے ادا کر دیتے, جس سے لینے ہوتا لے لیتے, کاروباری اپنے مسائل سیٹل ڈاؤن کر لیتے, قاضی جس کو سزا سنانی ہوتی سزا سنا دیتے, چھوٹے موٹے مجرموں کو فارغ کر دیتے. گویا ماہ رمضان سے پہلے اپنے تمام معاملات سے فارغ ہو جاتے. اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا وضو کرتے, غسل کرتے, 30 دن کے لیے مسجد میں چلے جاتے. سبحان اللہ. کیوں پریپریشن ہوتی تھی کہ اتنا اللہ کا ایسا زبردست تحفہ آ رہا ہے. اب ذرا سنیے ماہ رمضان کتنی مبارک چیز ہے اور کتنا پیارا یہ مہینہ ہے. کعبہ معظمہ مسلمانوں کو بلا کر دیتا ہے نا. کعبے کے پاس جاتے ہیں, بلاتا ہے اور عطا فرماتا ہے. اور رمضان کیسا ہے کہ یہ آ کر رحمتیں بانٹتا ہے. سبحان اللہ. اچھا گویا کعبہ شریف کنواں ہے اور رمضان شریف بارش ہے. سبحان اللہ. ہے. مزید فرمایا ہر مہینے میں خاص تاریخیں ہوتی ہیں بے شک. اور تاریخوں میں بھی خاص وقت میں عبادت ہوتی ہے. بے شک. شب برات, شب معراج, محرم کی 10 تاریخ, ٹھیک ہے نا, خاص تاریخیں اور اس میں خاص عبادتیں ہوتی ہیں. لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں رمضان میں ہر دن اور ہر وقت عبادت ہے. سبحان اللہ. روزہ عبادت, افطار عبادت, افطار کے بعد تراویح کا انتظار عبادت, تراویح پڑھ کر سحری کے انتظار میں سونا عبادت, اور پھر سحری کھانا بھی عبادت. الغرض ہر آن اللہ کی عبادت اور شان نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. آگے فرمایا رمضان ایک ایسی بھٹی ہے جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے اور سونے کو زیور بنا کر استعمال کے لائق کر دیتی ہے. ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا اور نیک لوگوں کے درجے بڑھاتا ہے. سبحان اللہ. اتنی برکت ہے.
اتنی رحمتیں. سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بے شک جنت ابتدائی سال سے آئندہ سال تک ماہ رمضان کے لیے سجائی جاتی ہے. سبحان اللہ. پورا سال رمضان کے لیے جنت سجائی جاتی ہے. فرمایا رمضان شریف کے پہلے دن جنت کے درختوں کے نیچے سے بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں پر ہوا چلتی ہے. سبحان اللہ. عرض کرتی ہیں اے پروردگار اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو ہمارا شوہر بنا جن کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں, جب وہ ہمیں دیکھیں تو ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ایسا نہیں تھا. ایک اور حدیث پاک جھوم جائیں. افطار کے وقت کون سا کام زیادہ کرنے والا یہ بھی آج ڈیفائن ہو جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے. سبحان اللہ. اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا. سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا اور ہر روز 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. سبحان اللہ. جب 29ویں رات آتی ہے تو پورے مہینے میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے. سبحان اللہ. جب عید الفطر کی رات آتی ہے چاند رات تو ملائکہ خوشی کرتے ہیں. اللہ عز و جل اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کیا. فرشتے عرض کرتے ہیں ان کو پورا پورا اجر دیا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. سبحان اللہ. روزانہ 10 لاکھ 29ویں شب جتنے بخشے گئے اس کے مطابق بخشے جاتے ہیں. اور جب آخری عید کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس مزدور کو تو پورا ملنا چاہیے. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا جس نے کام پورا کیا. اللہ فرشتوں سے کہتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرمائی. سبحان اللہ. افطار کے وقت 10 لاکھ بخشے جائیں اور ان 10 لاکھ بخشے جانے والوں میں ہم ہیں کہ نہیں, یہ خیال ہونا چاہیے. روزانہ بندہ افطار کے وقت آنسو بہا. ہمارا افطار کے وقت کیا حال ہوتا ہے, کھانا شربت آ گیا کہ نہیں آیا, تو پکوڑے آ گئے کہ نہیں, جلدی جلدی دسترخوان سجاؤ. یہ تمام چیزیں تو بعد میں بھی ہو سکتی ہیں. یہ 1 ملین 10 لاکھ لوگوں کی بخشش کا وقت ہے. اس وقت تو آنسو بہنے چاہیے. مولا آج 10 لاکھ کی مغفرت کرے گا مجھ گناہگار کا نام بھی لکھا. سبحان اللہ. میرے والدین کی بھی بخشش فرما. گویا میرے پیارے اسلامی بھائیوں یاد رکھیے یہ ماہ رمضان جو ہے نا یہ ایسی رحمت ہے کہ اس میں ہم نے رحمت لوٹنی ہے. رمضان تو ایسا پیارا مہینہ ہے اس میں جینا بھی عبادت ہے اور مرنے والے کی بھی بارے نہیں آئے. سنیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم نے کچھ فرامین سنے. محدثین کا قول ہے جو مومن اس مہینے میں مرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. سبحان اللہ. گویا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ بند ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو اسی طرح روزہ رکھنے والا کتنا خوش نصیب ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہو گیا. سنو اچھی حالت میں مرنا یہ کتنی بڑی سعادت ہے. جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہو گیا اللہ عز و جل اس کو قیامت تک روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور جس کا شراب کی حالت میں انتقال ہو گیا, جس کا نشے کی حالت میں انتقال ہو گیا, جس کا بدکاری کرنے کی حالت میں انتقال ہو گیا, ذرا سوچو ہمیں تو اس حال میں مرنا ہے نا جس میں رب ہم سے راضی ہو جائے. ہماری تمنا کیا ہے, کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آئے, آقا کے عشق میں روتے روتے موت آئے, زہر نصیب گنبد خضرا کے سامنے موت آئے. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچئے کہ گناہ کرتے وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ اگر وہی گناہ کرتے کرتے میں دنیا سے چلا گیا اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں. کہ جن کی گناہ کرنے کی عادتیں ہیں نا وہ غور سے سنیں کہ بعض اوقات یہ ہیبٹ یہ پکی عادت بعض اوقات گناہ ہم کرتے رمضان میں بھی ہو جاتی ہے. توجہ پلیز میری طرف رکھیے گا تمام اسلامی بھائی کہ گناہ کرتے کرتے اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ کہیں کا نہیں رہے گا. اور خاص طور پر جس کا ماہ رمضان میں گناہ کرنے کی عادت ہو اس کے بارے میں ہمیں کیا سوچنا چاہیے, اس کے بارے میں کیا ہمیں فرامین ملتے ہیں. ذرا سنیے اور لرزیے کہ ماہ رمضان میں گناہ کرنے والا کیسا. ایسا نہیں ہے کہ ماہ رمضان میں فقط برکت ہی برکتیں. ماہ رمضان میں جو گناہ کرے گا کیونکہ اس مہینے کا شرف بزرگی اللہ کی بارگاہ میں عزت بھی زیادہ ہے.
تو اس رمضان کے مہینے میں جو گناہ کرے گا اس کا بھی میرے پیارے اسلام بھائی جواب دینا بڑا بھاری پڑ جائے گا. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک جنت ماہ رمضان کے لیے 1 سال سے دوسرے سال پہ سجائی جاتی ہے. اور فرمایا جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشہ آور شے پی، نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا، نہ ہی اس ماہ میں کوئی گناہ کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر رات کے بدلے اس کا 100 حوروں سے نکاح فرمائے سبحان اللہ، اور اس کے لیے جنت ہے. سنو مجھے بتایا گیا کہ ہالینڈ جو ہے وہ منشیات کے حوالے سے، ڈرگس کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے. یہاں لیگلی یہ کاروبار کیا جاتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہاں ہمارے مسلمان بھی ان کاموں میں مصروف ہے. یا مدنی چینل کے ناظرین غور کریں، جس کی شراب پینے کی عادت ہے، جس کی نشہ کرنے کی عادت ہے، ارے بھائی عام دنوں میں بھی یہ حرام ہے، لیکن خدا نخواستہ جو ماہ رمضان میں یہ گناہ کرے، سنو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ جس نے اس ماہ میں کوئی نشہ آور شے پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرمائے. بس تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی سے ڈرو کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے. بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو. سنیے یہ روایتیں پکار کر ہمیں کہہ رہی ہے کہ اس مہینے میں گناہ سے اسپیشلی بچنا ہے. ایک گناہ کرنے والے کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. پتہ چلا ماہ رمضان تو آ کر رحمتیں برسا کر چلا گیا، مجھے رحمت نہیں ملی، میری عادتوں نے مجھے برباد کر دیا. کہیں ایسا نہ ہوتا. جھوٹ بولنا کون سا دن ہے جس دن ہم سے جھوٹ نہیں نکلتا؟ وہ کون سا دن ہے جب ہماری آنکھ حرام نہیں دیکھتی؟ لوگ رمضان میں بھی فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں، رمضان میں بھی میوزک سنتے ہیں، رمضان میں بھی آنکھیں بے پردہ عورتوں کو دیکھتی ہیں. عادتیں خراب ہونے کی وجہ سے رمضان میں بھی برائی کے کام کرتے ہیں. اور ایسا نہ ہو کہ کروڑوں کی تو بخشش ہو جائے اور میں محروم رہ جاؤں. میرے آقا کا ایک فرمان جس کا مفہوم ہے اس کی ناک خاک آلود ہو، یعنی وہ برباد ہو جائے جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو یہ گویا مغفرت کروانے کے لیے آ رہا ہے. میں کروانی ہے مغفرت، نہیں کروا سکے تو برباد ہو جائیں گے. اب سوچ لیجیے اس مہینے میں کرنا کیا ہے. عادتیں ابھی اچھی کرنی ہوں گی، نیتوں کو ابھی درست کرنا ہوگا. کچھ ہی تو دن رہ گئے. شعبان میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہمارے اعمال میں، ہمارے کردار میں. کیا رمضان میں بھی نہیں آئے گی؟ کیا رمضان میں بھی ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہیں کریں گے؟ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں نہیں معلوم یہ رمضان اللہ کرے ہمیں خیر و عافیت سے مل جائے، یہی کیا پتہ زندگی کا آخری رمضان. اس رمضان میں خوب رب کی عبادتیں کرنی ہیں، اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، اپنے رب سے مغفرت لوٹنی ہے، ضرور لینی ہے. ایسا نہ ہو کہ رمضان چلا جائے ہمیں برباد ہو. ایک اور بڑی دقت انگیز آپ روایت سنیں. سیدنا ام حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عبرت نشان ہے، میری امت ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی. سبحان اللہ. لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا حق کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا، مفہوم حدیث ہے اس کے حق کو توڑنا ہے. فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا، شراب پی، تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور آسمان رشتے جتنے ہیں سب اس پر لعنت کرتے ہیں. پورا 1 سال اس پر لعنت ہوتی ہے. بس اگر یہ شخص اگلے رمضان کو پانے سے پہلے مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے. بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اس طرح اس ماہ میں گناہوں کا بھی معاملہ ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے آنکھوں کا زنا بد نگاہی ہے، ہاتھوں کا زنا اجنبیہ عورت کو یا شہوت کے ساتھ امرت کو چھونا ہے. خبردار، ماہ رمضان میں بالخصوص آپ کو بد نگاہی سے بچنا ہے.
اپنے ان ہاتھوں کو برے کاموں سے بچانا ہے، کہیں برباد نہ ہو جائیں، اگلے رمضان تک لعنت برستی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ ایک اور بہت ہی زیادہ دقت انگیز واقعہ، مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک بار زیارت قبور کے لیے کوفہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ کی نظر ایک تازہ قبر پر پڑی، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کی مولا مجھے اس قبر کے حالات دکھا دیں۔ تو آپ نے جب اس قبر کے حالات کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس میں جو مردہ ہے وہ آگ کے اندر الٹ پلٹ ہو رہا ہے، اس کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور مردہ آپ کو اس طرح فریاد کر رہا ہے یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں چل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا لیے۔ سوچئے دعا کون کر رہا ہے؟ امیر المومنین، شیر خدا، داماد رسول، قطعی جنتی، وہ دعا کر رہے ہیں۔ ارشاد کیا ہوتا ہے؟ اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں، ارشاد الہی ہوتا ہے اس کی سفارش نہ کریں، کیونکہ یہ شخص روزے رکھنے کے باوجود رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ دن میں تو روزے رکھتا مگر راتوں میں گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ اے روزے رکھ کر جھوٹ بولنے والوں، اے روزے رکھ کر بھی بدنگاہی کرنے والوں، اے روزے رکھ کر ماں باپ کو ستانے والوں، اے روزے رکھ کر فلمیں ڈرامے گانے باجے سننے سنانے والوں، سوچیے روزے رکھ کر حرام روزی جو کماتے وہ بھی سوچیے۔ سنا آپ نے مولا علی کو منع کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو شیر خدا ہے نا، عرض کرنے لگے مولا بڑی فریاد کی ہے اس نے، میرا دل رکھ لے، اے مولا کرم کر دے، میری لاج رکھ لے، اس نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شکستہ دلی کے سبب، ان فریادوں کے سبب اس مردے سے عذاب کو اٹھا لیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ رمضان کس قدر بابرکت بھی ہے، اس میں رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ شب قدر تو ایسی مبارک رات کہ جس کے بارے میں پوری سورہ قدر نازل کی گئی نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ اسی رات کے بارے میں تو ہے، وہ رات بھی اس میں آنے والی ہے۔ بس سوچنا یہ ہے میرے پیارے سے مجھے اور آپ کو کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو دعا ہے کہ مالک کریم صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان عطا فرمائے، آمین، پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، خوب اس کی رات میں تراویحاں پڑھنے کی توفیق عطا آمین، تلاوت قرآن پاک ہمیں پڑھنے کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اپنے رب سے کیا دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اس مہینے میں گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ ڈر یہ میرے پیارے اسلام کہ عادتیں بہت خراب ہو گئی۔ لوگ کہتے ہیں یہ رمضان میں شیطان بند ہوتا ہے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء بڑی پیاری اگزامپل دیتے ہیں، آپ کے اندر ویسی سائیکلز بہت ہیں، سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ جب سائیکل چلتی ہے نا تو پینڈل چلاتے رہے، اس کے بعد اگر آپ روک بھی دیں گے تو بہت دور تک سائیکل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ساری 11 مہینے جو گناہ کرتا رہا اس کا پینڈل تو چلتا رہا، اب 1 مہینے شیطان بند ہو جاتا ہے پھر بھی وہ عادتیں گناہ کرائی چلی جاتی ہے۔ تو گناہوں کی عادت ہم نے چھوڑنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جا کے ہماری جو گناہ ہے نا وہ ٹھیک ہو جائیں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے۔ ورنہ ہوگا کیا کہ یہ ہماری عادتیں ہمیں مجبور کریں گی جھوٹ بولنے کی، جس کی عادت ہی ہے، جس کی زبان پر گالی ہے، جس کی جناب آنکھیں گناہ کیے بغیر لوٹتی نہیں ہے، نیچی نگاہیں رکھنے کی عادت ہی نہیں ہے، بات بات پر جو غیبت کر دیتا ہے، جس نے کاروباری حرام کا سجا کے رکھا ہے، اس دکان میں اس شاپ میں کام کرتا ہے، یا اپنا کاروبار ایسا ہے جو شراب بیچتا ہے، اللہ نہ کرے خنزیر کا گوشت بیچتا ہے، مسلمان کہلانے والے یہ کام کر رہے ہیں یورپ کے اندر۔ یہ بتائیے کیا ہم اس لیے یورپ آئے تھے کہ اپنا ایمان بیچ دیں گے؟ کہ ان 2 ٹکے کے یورو کے لیے ہم اپنے رب کو ناراض کر لیں گے؟ یہ حرام جو ہے نا یاد رکھیے گا، یہ بعض اوقات لگتا بہت ہے، اس میں برکت نہیں، آپ کی صحت میں بھی برکت نہیں رہے گی، آپ کی اولاد میں بھی برکت نہیں رہے گی، یہ ایسے آئے گا اور ایسے ہی چلا جائے گا۔ حلال تھوڑا ہو اس میں برکت بہت ہوتی ہے، صحت بھی اچھی رہتی ہے، بندہ خوشحال رہتا ہے، اس کی اولاد بھی خوش رہتی ہے۔ تو اے خدا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی، اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا یہاں پر ہے یا مدنی چینل کے ناظرین میں بھی ہے، برائے کرم اگر تشریف رکھے، تصویریں وغیرہ اگر آپ کھینچیں گے نا تو توجہ بڑھ جاتی ہے،